بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ عیسائیوں کے یہاں بھی اور یہودیوں کے یہاں بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی، اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہے اور اب ہمارے برے دن آ گئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا، اور اس میں وہ پتھر کی لوحیں لا کر رکھ دی تھی جو ان کو خدا نے کوہ سینا پر دی تھی، اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور منہ و سلوہ بھی رکھا گیا تھا، جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا، اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھا کر لاتے تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ نیز یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیلی کی ہوگی۔ اسی لیے یہودی آج بھی اس تابوت کی تلاش میں ہیں، اس تابوت سکینہ کو وہ تلاش کر رہے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی روحانیت کو واپس پا سکے جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تو یہ تو عیسائی اور یہودی نقطہ نظر ہیں، لیکن اس حوالے سے تابوت سکینہ کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو تابوت سکینہ ہے ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں اس کا ذکر صرف قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ یہودیوں کے یہاں اور عیسائیوں کے یہاں تو بہت سی کتابوں کے اندر ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ ہمارے یہاں تو معتبر قرآن مجید اور احادیث ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور چیز معتبر نہیں ہے، الا یہ کہ وہ قرآن و سنت کی تائید کرتی ہوں۔ تو بہرحال ہمارے یہاں جو ہے تابوت سکینہ کا ذکر صرف قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کسی حدیث کے اندر، کسی معتبر روایت کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 جو ہے وہاں اس کا ذکر ملتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور بنی اسرائیل کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ، کہ جو طالوت بادشاہ ہوگا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ، کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے جس میں سکینہ ہوگا، تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہاں ذکر ملتا ہے التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا۔ قرآن کے بیان کے مطابق اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون انہوں نے جو کچھ چھوڑا ہے تو اس کا بقایا ہوگا۔ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس کے اندر نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ آیت ہے، اس کے اندر بس اس کا ذکر آیا ہے۔ اب یہ جو اس کے اندر آیا ہے کہ یہ تابوت ہے اور اس کے اندر سکینہ کا یہ جو لفظ آیا ہے، تو ظاہر ہے کسی حدیث کے اندر تو اس کی تفصیل نہیں ہے، البتہ بہت سے مفسرین نے یہ جو سکینہ کا لفظ آیا ہے اس کے اندر بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ سکینہ سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ بعض رات کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد ہوا ہے، ریح، ہوا مراد ہے، یا بعض رات کا خیال ہے کہ او دابۃ کالحرہ، بلی کی طرح کوئی جانور تھا جو اس کے اندر موجود تھا، یا ایک خیال یہ ہے کہ یہ سونے کا تشت تھا اس کے اندر، تابوت کے اندر، یا ایک خیال یہ بھی ہے کہ روح من اللہ تکلمہم، اللہ کی روح تھی جو ان سے گفتگو کیا کرتی تھی بنی اسرائیل سے۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایسے ہی جو بقیہ کا لفظ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا ان کا بقایا تھا اس کے اندر، تو اس کے بارے میں ایک خیال تو یہ ہے کہ جو توریت وغیرہ کی تختیاں تھیں وہ اس کے اندر موجود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے کپڑے تھے، اور دوسری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ یہ باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، تفسیروں کے اندر آئی ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تابوت کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ والتابوت کان من شانہ فیما ذکر انہ انزلہ اللہ علی آدم علیہ السلام، کہ اس تابوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیا تھا، تو ان کے پاس رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔
تو یہ بنی اسرائیل کے اندر موجود تھا، اور بنی اسرائیل اس کے ذریعے سے غلبہ حاصل کیا کرتے تھے ان لوگوں سے جن کے ساتھ میں وہ قتال کیا کرتے تھے، حتیٰ عصوا، یہاں تک کہ انہوں نے نافرمانی کی، فغلبوا، تو وہ مغلوب ہو گئے اور ان کے اوپر عمالقہ غالب آ گئے۔ یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ لیکن یہ جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور ان باتوں کے بارے میں اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے، اسرائیلیات سے ان باتوں کو لیا گیا ہے۔ یہودیوں کے یہاں یا عیسائیوں کے یہاں جو کچھ مشہور اور معروف ہے تابوت سکینہ سے متعلق، تو اس سلسلے میں مولانا عبدالباجی دریابادی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً ساری ہی باتیں انہوں نے ذکر کر دی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس خاص صندوق کا اصطلاحی نام تابوت سکینہ ہے۔ یہ جو تابوت کا لفظ آیا ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینہ، تو کہتے ہیں کہ اس خاص صندوق کا اصطلاحی نام تابوت سکینہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا اہم ترین ملی و قومی ورثہ تھا۔ اس کے اندر اصلی نسخہ توریت مع تبرکات انبیاء محفوظ تھا۔ اسرائیلی اس کو انتہائی برکت و تقدیس کی چیز سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ برتاؤ انتہائی احترام کا رکھتے تھے۔ سفر و حضر، جنگ و امن، ہر حال میں اسے بڑی حفاظت سے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ کچھ ایسا بڑا نہ تھا، یہ جو خیال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں، تابوت سکینہ کے بارے میں بہت سی ویڈیوز وغیرہ دکھائی جاتی ہیں کہ بہت بڑا تھا، لیکن مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کوئی خاص بڑا نہ تھا۔ موجودہ علماء یہود کی تحقیق کے مطابق اس کی پیمائش حسب ذیل تھی۔ لمبائی کے اندر 2.5 فٹ تھا، چوڑائی میں 1.5 فٹ تھا، اور بلندی میں 1.5 فٹ، صرف اتنی لمبائی اور چوڑائی اس کی تھی۔ بنی اسرائیل اپنی ساری خوش بختی اسی سے وابستہ سمجھتے تھے۔ مدت ہوئی فلسطینی اسے ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اسرائیل اسے اپنے حق میں انتہائی نحوست و بدتالی سمجھ کر اس کی واپسی کے لیے نہایت درجہ بیتاب و مضطرب رہتے تھے۔ طالوت کے وقت میں تابوت واپس آ جانے کے بعد تاریخ کا بیان یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے قبضے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ تابوت ان کے پاس میں رہا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وفات لکھی ہے مولانا عبدالباجی دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ لکھی ہے 933 قبل مسیح۔ پھر آگے لکھتے ہیں آپ نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمان کی تعمیر کے بعد اسی میں اسے رکھ دیا، اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ حضرت کی تحقیق ہے۔ یہودیوں کا عام خیال یہ ہے کہ یہ تابوت اب بھی ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کے اندر دفن ہے، سکینۃ من ربکم، یعنی توریت کا نسخہ شفاعت۔ تو یہ حضرت کی رائے یہ ہے کہ جو یہودی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہیکل سلیمانی، یعنی ان کے خیال کے مطابق یہودیوں کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑی عبادت گاہ تعمیر کی تھی جسے ہیکل سلیمانی کے لوگ کہتے ہیں، تو اسی کی عمارتوں کے اندر یہ اب بھی دفنیں وہیں پر موجود ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں مولانا عبدالباجی دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کہ تاریخ کا بیان، یہاں خیال یہ ہے کہ وہ یہاں جو کچھ مولانا عبدالباجی دریابادی لکھ رہے ہیں وہ کسی حدیث کو کوٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تاریخی جو روایتیں ہیں، یہودیوں کے یہاں جو مشہور باتیں ہیں، عیسائیوں کے یہاں جو مشہور ہے، وہ ان باتوں کو نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ فلسطینی اس تابوت سکینہ کو چھیننے کو تو چھین لائے، لیکن جس تاریخ سے اسے لے کر آئے ایک دن بھی چین نہ اٹھا پائے۔ ابھی وبا کا زور ہے، ابھی کوئی اور مصیبت، آخر عاجز آ کر یہ طے کیا کہ نعوذ باللہ اس نحوست کی پوٹ کو کہیں اور پھینکوا دیا جائے۔ ایک بیل گاڑی پر اسے لادا، گاڑی کو بغیر کسی گاڑی باندھ کے یوں ہی ہانک دیا، سیدھے علاقے بنی اسرائیل کی طرف بیل سیدھے علاقے بنی اسرائیل کی طرف روانہ ہو گئے، اور گاڑی صوبہ یہودا کے شہر بیت شمس میں آ کر ٹھہر گئی۔ تحملہ الملائکہ، تکوینی تصرفات جتنے بھی ہوتے رہتے ہیں سب فرشتوں ہی کے ذریعے سے انجام پاتے رہتے ہیں، چنانچہ بیلوں کا رخ خاص اسرائیلی علاقے کی جانب کر دینا بھی فرشتوں ہی کا کام تھا، اور یہی غیبی نشان تھا طالوت کی تائید میں۔ بائبل میں تابوت سکینہ کی بازیابی عہد طالوت سے بہت بیشتر درج ہو گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں تصریح کر کے حسب معمول بائبل کے بیان کے تصریح کر دی ہے۔ مسیحیوں اور ان کے حلیفوں کی کوشش جس قدر مذہبہ خیز ہے اسی قدر عبرت انگیز بھی۔ یہ بڑی اہم بات لکھ رہے ہیں حضرت مولانا عبدالباجی دریابادی، لکھتے ہیں کہ یہ ان کی عبرت انگیز بات ہے کہ بجائے اس کے کہ قرآن جیسی محکم محفوظ مستند دستاویز کو بائبل پر پیش کریں اور اس کی روشنی میں بائبل کے بیانات کو جانچیں پرکھیں، الٹے بائبل جیسی مشتبہ غیر محفوظ بے سند تحریر کی روشنی میں قرآن مجید کے بیانات کو جانچنا پرکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ بائبل کو چیک کیا جائے قرآن مجید کی روشنی میں، لیکن جو عیسائی ہیں وہ الٹا کرتے ہیں کہ وہ بائبل کی روشنی میں قرآن مجید کو چیک کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، گویا بڑا اہم جملہ حضرت لکھا ہے، گویا
آفتاب کی روشنی میں لالٹین کو دیکھنے کے بجائے لالٹین سے آفتاب کو دیکھنے کی کوشش ہے، یہ حضرت نے لکھا ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی تابوت سکینہ سے متعلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔